اچھا ماں، آج کی اس گہری کھوج کا آغاز نا ایک بہت ہی دلچسپ اور میں کہوں گا کسی حد تک بے چین کر دینے والے سوال سے کرتے ہیں۔ جی بالکل بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم لفظ طاقت سنتے ہیں نا، یعنی پاور، تو ذہن میں سب سے پہلے کون سی تصویر ابھرتی ہے؟ عموماً تو لوگوں کا خیال سیدھا بے پناہ دولت کی طرف ہی جاتا ہے۔ بالکل، یا پھر کسی بہت بڑے سیاسی یا سرکاری عہدے کی طرف، یا پھر جسمانی طاقت اور فوجی قوت۔ لیکن کیا طاقت واقعی صرف نظر آنے والی ان مادی چیزوں کا نام ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم جن ذرائع کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ اس روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ رابرٹ گرین کی مشہور کتاب طاقت کے 48 قانون کے خلاصے اور اس کے تاریخی حوالوں پر مبنی ہے۔ اور یہ کتاب تو دنیا بھر میں زیر بحث رہتی ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان ذرائع کی مدد سے اس بات کو سمجھیں کہ طاقت دراصل روب جمانا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کا ایک خاموش کھیل ہے، جہاں جذبات اور اسٹریٹجک چالیں کسی بھی مادی قوت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اور اس مواد کو پڑھتے ہوئے جو سب سے حیران کن بات میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انسانی فطرت ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ذرا بھی نہیں بدلی ہے۔ مطلب ہم آج بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جیسے پرانے وقتوں کے لوگ؟ بالکل، ہم ان قانونوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم روم کی سینٹ ہو، جاپان کے شوگن دور کے میدان جنگ ہوں، فرانسیسی بادشاہوں کے دربار ہوں، یا پھر آج کی جدید کارپوریٹ دنیا کے شیشے والے دفتر ہوں، کامیابی حاصل کرنے کے محرکات بالکل ایک جیسے ہیں۔ یہ تو بہت حیرت انگیز بات ہے۔ جی، یہ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ طاقت کا کھیل ہمیشہ ان لوگوں نے جیتا ہے جنہوں نے انسانی کمزوریوں کو گہرائی سے سمجھا ہے۔ یہیں سے ہم اپنے پہلے اور انتہائی اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ مواد میں طاقت کی جو سب سے پہلی سیڑھی بتائی گئی ہے وہ کوئی بیرونی ہتھ کنڈا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول۔ صحیح کہا آپ نے۔ بظاہر یہ ایک عام سی بات لگتی ہے کہ انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب ہم اسے طاقت کے حصول کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ مواد میں واضح کیا گیا ہے کہ جو انسان اپنے جذبات، خاص طور پر غصے اور خوف کو چھپا سکتا ہے، وہ دراصل محفل کا سب سے طاقتور شخص بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچیں، جب کسی انسان پر شدید تنقید کی جا رہی ہو یا اسے اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور وہ جوابی حملہ کرنے کے بجائے محض مسکرا دے یا مکمل خاموشی اختیار کر لے، تو سامنے والا تب بالکل ہی بوکھلا جائے گا۔ بالکل، رد عمل نہ دینا دراصل نفسیاتی طور پر ایک بہت جارحانہ قدم ہے۔ حملہ آور توقع کر رہا ہوتا ہے کہ اسے غصے کی شکل میں کوئی جواب ملے گا جس سے وہ اپنی اگلی چال چلے گا۔ لیکن جب سامنے سے کوئی جذباتی رد عمل ہی نہیں آتا تو وہ بے بس ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی قابل غور ہے کیونکہ جذبات پر قابو پانا ہی دراصل اس دوسری چیز کی حفاظت کرتا ہے جسے کتاب کے قانون نمبر 5 میں طاقت کا سب سے بڑا اثاثہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے انسان کی ساکھ یا ریپوٹیشن۔ اوہو ہاں، ساخت کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ساکھ وہ غیر مرئی ڈھال ہے جو انسان کے کسی بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اسے ہر قیمت پر بچانا چاہیے۔ اور اگر ساخت مضبوط ہو تو انسان بغیر کچھ کہے ہی آدھی جنگ جیت لیتا ہے۔ ساخت کی اس طاقت کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں جولیس سیزر کی مثال سے بہتر کوئی اور واقعہ نہیں ملتا۔ ہاں، جولیس سیزر کا ذکر ذرائع میں بھی موجود ہے۔ رومن سلطنت کے عروج کے وقت سیزر ایک ایسا رہنما تھا جس نے اپنی ساخت کو ایک طلسماتی شکل دے دی تھی۔ جب وہ سیاسی طور پر ابھر رہا تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سر سے پیر تک قرض میں ڈوب چکا تھا۔ مطلب اس کے پاس اپنے فوجیوں کو دینے کے لیے بھی رقم نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ عام حالات میں کوئی بھی رہنما اس بحران میں گھبرا جاتا، کمزوری دکھاتا یا پیچھے ہٹ جاتا، لیکن سیزر جانتا تھا کہ اگر اس کی طاقتور رہنما کی ساکھ کا ذرا بھی نقصان پہنچا تو اس کے دشمن اسے کچل دیں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے قرض دہندگان سے مزید قرض لیا، لیکن اپنا رہن سہن اور اپنا برتاؤ ایسا ہی رکھا جیسے وہ روم کا سب سے امیر اور فاتح انسان ہو۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس نے اپنی کمزوری کو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ اس نے ایک ایسا تاثر قائم رکھا کہ لوگ اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئے۔
اور اسی تاثر نے اسے بچایا بھی۔ روم کے عوام اور اس کی فوج نے اس کی اس ناقابل شکست ہونے کی ساخ پر اس قدر اندھا یقین کر لیا کہ وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اور انہی جنگوں نے بالآخر سیزر کو پوری سلطنت کا بلا شرکت غیر حکمران بنا دیا۔ جی، سیزر کا یہ عمل بتاتا ہے کہ انسان کی ساخت حقائق سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس تاریخی مثال کو آج کے دور کے کسی عام منظرنامے پر لاگو کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ فرض کریں دفتر میں ایک مینیجر ہے۔ صحیح۔ اگر اس نے سالوں کی محنت سے اپنے فیصلوں میں ایمانداری اور انصاف کی ایک ایسی ساکھ بنا لی ہے تو جب وہ کسی بحرانی صورتحال میں کوئی انتہائی سخت یا بظاہر غیر مقبول فیصلہ بھی لیتا ہے تو اس کی ٹیم اس پر سوال نہیں اٹھاتی، کیونکہ وہ اس فیصلے پر محض اس مینیجر کی ساکھ کی وجہ سے اعتماد کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس جس انسان کی ساکھ شکوک ہو اس کا درست فیصلہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی کا بالکل درست مشاہدہ ہے، اور اس سے ہم انسانی فطرت کے ایک اور تاریخ مگر حقیقت پسندانہ پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کون سا پہلو؟ انسان خود کو بڑا عقلمند اور منطقی وجود سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی فیصلے منطق کے بجائے جذبات، انا اور رتبے کی بھوک پر مبنی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کسی سے کمتر ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس مواد کا سب سے مشہور اور شاید سب سے خطرناک اصول سامنے آتا ہے۔ قانون نمبر 1 کہ اپنے آقا سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ Never outshine the master۔ جی، یہ قانون پڑھنے میں تھوڑا سا غیر منصفانہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے فرانس کے بادشاہ لوئس 14واں اور اس کے وزیر خزانہ نکولس فوکے کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ کمال ہے۔ وہ کہانی انسانی انا کی تباہ کاریوں کی ایک خوفناک تصویر پیش کرتی ہے۔ نکولس فوکے کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ انتہائی ذہین، قابل اور بے پناہ امیر شخص تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اپنی قابلیت سے متاثر کرنے کے لیے ایک شاندار پارٹی رکھی جائے۔ ایک ایسی پارٹی جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے۔ بالکل۔ اس نے ایک نیا محل تعمیر کروایا۔ پارٹی میں اس وقت کے مشہور ڈرامہ نگار کا نیا ڈرامہ پیش کیا گیا، مہمانوں کو سونے کی رکابیوں میں کھانا کھلایا گیا اور رات کو ایسی آتش بازی کی گئی جس نے سب کو دنگ کر دیا۔ اور اس سب کا بظاہر مقصد بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی تھا۔ لیکن نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ کیونکہ فوکے انسانی نفسیات کے اس بنیادی اصول کو بھول گیا تھا کہ جو شخص طاقت کے سب سے اونچے منصب پر بیٹھا ہوتا ہے اس کی انا اتنی ہی زیادہ حساس ہوتی ہے۔ لوئس 14ویں، جسے سورج بادشاہ کہا جاتا تھا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا ایک ماتحت اس سے زیادہ پرتیش نظر آئے؟ وہ پارٹی دراصل فوکے کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے اس شاندار دعوت کے محض چند دن بعد ہی اپنے سب سے قابل وزیر کو بدعنوانی کے جھوٹے الزامات میں گرفتار کروا دیا۔ اور وہ کوئی معمولی قید نہیں تھی، اسے 20 سال قید تنہائی میں گزارنے پڑے۔ بادشاہ نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ یہ واقعہ طاقت کے کھیل کا ایک بے رحم سبق ہے کہ قابلیت اور ذہانت اگر غلط وقت پر حد سے زیادہ ظاہر کر دی جائے تو وہ انسان کو تباہ کر سکتی ہے۔ انسان کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اسے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ دانشوری میں وہی سب سے برتر ہیں۔ جی، ان کی انا کو کبھی خطرے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہر محفل میں اپنی ذہانت کا لوہا منوانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر طاقتور لوگوں کو اپنا خاموش دشمن بنا لیتے ہیں۔ محفل میں خاموش رہنے کی بات آئی ہے تو مواد میں ایک اور بہت ہی زبردست قانون پر زور دیا گیا ہے، قانون نمبر 4، جو کہتا ہے کہ ضرورت سے کم بولیں۔ یہ تصور اپنے آپ میں ایک طلسماتی کھچا رکھتا ہے۔ بالکل، کہ انسان کا کم بولنا اسے کس قدر پراسرار اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص مسلسل بولتا رہتا ہے تو وہ اکثر جذبات میں آ کر ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو مستقبل میں اسی کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بولنا ہمیشہ انسان کی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے۔ اس حوالے سے فرانسیسی سیاستدان ٹیلیرن کی تاریخی مثال بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ وہ جو فرانسیسی انقلاب کے دور کا سیاستدان تھا؟ جی۔ اس پرآشوب دور میں جب ہر طرف افراتفری تھی اور سیاسی میٹنگز میں لوگ گھنٹوں بحثیں کرتے تھے، ایک دوسرے پر چیختے تھے، وہاں ٹیلرینٹ کا رویہ بالکل مختلف ہوتا تھا۔ وہ اہم ترین مجالس میں زیادہ تر وقت بالکل خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ وہ کچھ بولتا ہی نہیں تھا؟ وہ بولتا تھا، لیکن وہ لوگوں کو بولنے دیتا،
ان کے دلائل سنتا، ان کے چہروں کے تاثرات اور خوف کو پڑھتا تھا، اور جب سب تھک کر خاموش ہو جاتے تب وہ اپنی بات کرتا تھا۔ اور وہ بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی ہوگی؟ بالکل نہیں، وہ صرف ایک مختصر، جامع اور بسا اوقات انتہائی مبہم سا جملہ بولتا تھا اور پھر محفل سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اس سے تو لوگوں پر بڑا رعب پڑتا ہوگا۔ اس کی اس عادت نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ لوگ اس کے ایک ایک لفظ کے درجنوں مطلب نکالتے رہتے تھے۔ اس کی خاموشی نے اسے یورپ کا سب سے پراسرار اور خطرناک سیاستدان بنا دیا تھا۔ خاموشی سے پراسراریت پیدا کرنے کا یہ طریقہ براہ راست قانون نمبر 3 سے جا ملتا ہے کہ اپنے ارادے چھپائیں۔ ٹیلرنٹ کی خاموشی تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن جاپانی شہنشاہ ٹوکوگاوا ایاسو کی کہانی تو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ اس انسان نے دہائیوں تک خود کو کمزور اور اقتدار کی دوڑ سے باہر ظاہر کیا۔ ٹوکوگاوا ایاسو جاپان کے اس دور سے تھا جب جنگجو سردار قبضے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شروع میں ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تو باقی سردار مل کر اسے کچل دیں گے۔ اس لیے اس نے صبر کا ایک ایسا مظاہرہ کیا جو کم ہی ملتا ہے۔ اس نے اپنے حریفوں کے سامنے سر جھکایا، بظاہر ان کی بالادستی قبول کر لی اور خود کو بے ضرر ثابت کیا۔ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان طاقت رکھتا ہو لیکن خود کو کمزور ظاہر کرے۔ انسانی دماغ اس چیز سے خوفزدہ رہتا ہے جیسے وہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتا۔ اور ٹوکوگاوا نے اسی ابہام کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے انتظار کیا، خاموشی سے اپنی فوجی طاقت جمع کی اور دشمنوں کو آپس میں لڑ کر کمزور ہونے دیا، اور پھر صحیح وقت آنے پر اس نے فیصلہ کنوار کیا۔ جی، اور پورے جاپان پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے خاندان نے اگلی 2.5 صدیوں تک جاپان پر حکومت کی۔ یہ مثال واضح کرتی ہے کہ اگر ارادے چھپے ہوئے ہوں تو کوئی بھی شخص دفاعی حکمت عملی نہیں بنا سکتا۔ انسان اس وار سے بچ ہی نہیں سکتا جو اسے نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ تو ارادوں اور دشمنوں کی بات ہو گئی، لیکن مواد کا مطالعہ کرتے ہوئے قانون سامنے آیا جو عام سماجی اصولوں کے بالکل الٹ ہے۔ قانون نمبر 2؟ جی، قانون نمبر 2 کہ دوستوں پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ بظاہر یہ بات بالکل عجیب لگتی ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ مشکل وقت میں دوستی کام آتے ہیں۔ یہ ذرائع ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم تضاد ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ عام زندگی کے رشتوں اور طاقت کے کھیل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب کسی دوست کو کوئی اہم عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ اکثر اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور غیر پیشہ ورانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوست بہت جلدی حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ قابلیت میں برابر ہیں تو ایک شخص زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ اس کے مقابلے میں نپولین بوناپارٹ اس نفسیات کو ایک الگ زاویے سے استعمال کرتا تھا۔ ہاں، نیپولین اکثر جنگ جیتنے کے بعد اپنے پرانے دشمنوں کو معاف کر کے انہیں اہم عہدے دے دیا کرتا تھا۔ ایک ہارے ہوئے دشمن کو عہدہ دینا بظاہر بے وقوفی لگتی ہے، لیکن نیپولین کا ماننا تھا کہ ایک دشمن جسے معافی ملی ہو وہ احسان کے بوجھ تلے ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے۔ اس لیے وہ ایک عام دوست کے مقابلے میں کئی زیادہ محنت اور لگن سے کام کرتا ہے۔ دشمن کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہوتا ہے اور ثابت کرنے کو اس سے بھی زیادہ۔ یہ جذبہ اسے ایک بہترین ماتحت بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم مفادات کے اس نفسیات کی بات کرتے ہیں تو قانون نمبر 13 ایک اور کمال کا پہلو سامنے لاتا ہے۔ مدد مانگتے وقت دوسروں کے مفاد پر زور دیں۔ بینجامن فرینکلن کی کہانی اس کی سب سے بہترین مثال ہے۔ بالکل، یہ انسانی ذہن کے ساتھ کھیلا گیا ایک شاہکار کھیل ہے۔ فرینکلن کا اسمبلی میں ایک انتہائی سخت سیاسی حریف تھا جو ہر موڑ پر اس کی مخالفت کرتا تھا۔ عام طور پر انسان ایسے حریف کو منانے کے لیے منت سماجت کرتا ہے، لیکن فرینکلن نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بظاہر اس کی اپنی حیثیت کو کمزور کرتا تھا۔ اس نے اس حریف کو ایک خط لکھا جس میں کوئی سیاسی بات نہیں تھی، بلکہ محض ایک درخواست تھی کہ اس حریف کی لائبریری میں موجود ایک نایاب کتاب اسے مستعار مل سکتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حریف نے کتاب بھیج دی، فرینکلن نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی، اور اگلی بار اسمبلی میں اس حریف نے خود بڑھ کر فرینکلن سے گرم جوشی سے بات کی۔ ان کی وہ دشمنی زندگی بھر کی دوستی میں بدل گئی۔ اس واقعے کے پیچھے ادراکی ہم آہنگی یعنی کوگنیٹو ڈسوننس کا عمل کار فرما ہے۔
جب کوئی شخص کسی سے مدد مانگتا ہے تو وہ بالواسطہ طور پر سامنے والے کی برتری اور علم کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ فرینکلن کے حریف کی انا کو اس بات سے تسکین ملی کہ اتنے بڑے سیاستدان نے اس کی اہمیت تسلیم کی۔ ہمدردی کی بنیاد پر طویل عرصے تک متحرک نہیں رہتا۔ اگر کوئی کام نکلوانا ہو تو اس میں اس شخص کا کوئی نہ کوئی مفاد یا انا کی تسکین شامل ہونی چاہیے۔ بالکل، اور اگر ہم ان تمام نفسیاتی محرکات کو ایک ساتھ جوڑیں تو ایک بہت طاقتور تصور ابھرتا ہے جسے نقصان کا خوف یا لاس ایورژن کہا جاتا ہے۔ انسانی دماغ کچھ نیا پانے کی امید سے زیادہ اس چیز کو کھونے کے خوف سے متحرک ہوتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تاریخ کے کامیاب ترین رہنماؤں نے ہمیشہ اس خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ عوام کو یہ نہیں بتاتے کہ فلاں قدم اٹھانے سے ہم کتنا منافع کمائیں گے، بلکہ وہ یہ تصویر پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ قدم نہ اٹھایا گیا تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ اور یہ نقصان کا خوف انسانوں کو کسی بھی مہم کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ خوف حقائق پر نہیں بلکہ اکثر ان کہانیوں پر مبنی ہوتا ہے جو ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہیں۔ کیونکہ حقائق اور منطق کبھی انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو متاثر نہیں کر سکتے جتنی ایک زبردست کہانی کر سکتی ہے۔ انسان کا دماغ کہانیوں پر یقین کرنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ جیسے سکندر اعظم کی مثال لیں، اس نے محض جنگی حکمت عملی کے زور پر آدھی دنیا فتح نہیں کی۔ اس نے اپنے ارد گرد افسانوں کا ایک جال بنایا تھا، مشہور کر دیا تھا کہ وہ دیوتا کا بیٹا ہے۔ اور کہانیاں سیدھا جذبات پر حملہ کرتی ہیں اور منطقی سوچ کو غیر فعال کر دیتی ہیں۔ جب دشمن یہ کہانیاں سنتے تھے تو وہ اس کے طلسم میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ آج بھی کوئی بڑا لیڈر یا برانڈ صرف حقائق نہیں بیچتا، وہ کہانی بیچتا ہے۔ ان تمام ذرائع کو تفصیل سے کھنگالنے کے بعد ایک بات تو طے ہے کہ طاقت کے یہ قوانین کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہر دور میں کارآمد رہی ہیں۔ جذبات پر قابو پانا، اپنی ساخت کو مضبوط کرنا، ضرورت پڑنے پر ارادے چھپانا اور مفادات کے تحت رشتے بنانا، یہ سب وہ خاموش چالیں ہیں جو تاریخ کا ہر کامیاب انسان کھیلتا آیا ہے۔ تو گفتگو کے اس اختتامی موڑ پر جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کا اصل مطلب دوسروں پر ظلم کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اصل طاقت انسان کی اپنے اندرون پر گرفت اور بیرونی حالات کو پڑھنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ جو شخص دوسروں کی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھ لیتا ہے وہ حالات کا غلام بننے کے بجائے ان کا رخ موڑنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آج کی اس گہری کھوج کو ہم ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر ختم کریں گے۔ ان تمام نفسیاتی چالوں کو سمجھنے کے بعد ذرا چند لمحوں کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ دفتر کا ماحول ہو، ملک کی سیاست ہو یا کارپوریشنز کی مارکیٹنگ، کیا یہ ممکن نہیں کہ محکموں کے سربراہان یا پسندیدہ رہنما بالکل یہی نفسیاتی محرکات، یہی نقصان کا خوف اور جذباتی کہانیاں استعمال کر رہے ہوں؟ اور اگر واقعی ایسا ہی ہے تو کیا دور حاضر میں طاقت کا سب سے پہلا قانون یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ان خاموش چالوں کو پہچاننا سیکھ لے تاکہ کوئی دوسرا اس کی سوچ کو کنٹرول نہ کر سکے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔